گزارا کرتے تھے، فاقوں میں تھے. تو یہ وہ تمہیں برا عذاب، یہ یصومونکم سوء العذاب. تو برا، سب سے برا عذاب کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. دوہرا عذاب. اب ماں کی گود سے لے کے بیٹا اس کے سامنے ذبح کر دیا جائے، اس ماں کا کیا زندگی رہے گی بیچاری کی. اب یہ کہ چلو یعنی بیٹے کی خواہش ہی نہ رہے گی، بیٹی ہی پیدا ہو، قتل تو نہیں کریں گے. اب بیٹی ہو گئی، اس کو خود حفاظت کرتے باقاعدہ حاضری، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی باپ جو ہے نا اس سے گھبرا کر کے میری بیٹی تو میرے سامنے بے آبرو ہوگی تو کیوں نہ اس کو بھی میں، بیٹا تو انہوں نے ختم کر ہی دیا، اس کو بھی میں ختم ہی کر دوں. ایسا نہ ہو کہ یہ اپنی بیٹیاں ختم کرنے لگ جائے. باقاعدہ بیٹیوں کی حاضری ہوتی، بیٹی ہے، ہاں ہے، موجود ہے. جب جوان ہو گئی جو مرضی لے جائے، کوئی بھی لے جا سکتا ہے. چلو یہ میں لے جا رہا ہوں تمہاری لڑکی، بس آئندہ نہ امید نہ رکھنا، بس گئی بیچاری. کتنا بڑا عذاب تھا. یہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. بلاء کے معنی آزمائش. اور اس میں وفی ذالکم، اور اس میں بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی. بلاء عظیم بہت بڑی آزمائش تھی. ظاہر آزمائش کی کوئی حد ہے؟ بیٹے بیٹیاں ذبح ہی کر دیے، بیٹے ذبح، بیٹیاں بے آبرو. اس سے بڑی آزمائش اور کیا ہو سکتی؟ بہت بڑی آزمائش تھی. صبر کیا بیچاروں نے. وہ تو بیچارے مظلوم لوگ تھے، صبر کیا. اور پھر یاد کرو، اذ فرقنا بکم البحر، جب ہم نے تمہاری سمندر پھاڑ دیا. جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب اپنی قوم کو لے چل، تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بھئی کل ہماری عید ہے، کل ہماری عید ہے، اور کل والی رات ہم اپنی عید جو ہے باہر، شہر سے باہر جا کے منائیں گے. فرعونیوں کو اس سے کیا تھا؟ غلام ہے ان کے، منا لے اپنی عید. اب عید، اب عورتوں نے زیور مانگ لیے فرعونی عورتوں سے کہ آج کا دن عید ہے، کل صبح تمہیں دے دیں گے واپس. عورتوں کو نہیں بتایا گیا. عورتوں سے بات پردے میں رکھی گئی. کوئی خاص چند مشیر ہوں گے جن کو حضرت موسیٰ نے بتایا ہوگا، ورنہ کسی کو نہیں بتایا گیا. بات راز میں رکھی. باہر جا کے جشن منانا ہے شہر سے. نکل گئے باہر. جشن کیا بنا؟ بس چلو 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 نکل آئے ہیں، بس چلو چلو. آگے جا کے بتایا ہم بس جا رہے ہیں، اب واپس نہیں ہونا، جا رہے ہیں، نجات مل گئی. بس سمندر کے ساحل پر پہنچ گئے. خلیج سویس، کہ ادھر سے جو سمندر آتا ہے، یہ جو یمن کی طرف سے مکے اور مدینے کے مغرب سے گزرتا ہے، یہی شاہ راہ عرب ہے کہ ملک شام تک پہنچتا ہے یہ سمندر. جی، اس کو بحیرہ قلزم کہتے ہیں. اسی کی بندرگاہ پر جدہ ہے. جدہ کی بندرگاہ اسی پر ہے. جی، اس سمندر پر. تو یہ بحر احمر بھی کہلاتا ہے، بحیرہ قلزم بھی کہتے ہیں. یہ جنوب سے شمال کو جاتا ہے. آگے جا کے یہ پھر دو شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. دو شاخ میں یوں، ایک شاخ سیدھی چلی گئی، ایک شاخ ادھر کو نکل گئی. یہ شاخ جو یہ خلیج عقبہ کہلاتی ہے، یہ سویس کہلاتی ہے. ایک ادھر سے سمندر آ رہا ہے، مغرب سے سمندر آ رہا ہے، وہ بحر روم کہلاتا ہے. اسے بحر اخضر بھی کہتے ہیں. وہ ادھر سے آ رہا ہے، وہ افریقہ اور یورپ کے درمیان سے، ادھر افریقہ ادھر یورپ درمیان سے آ رہا ہے. آگے آ کے وہ بھی اس کے برابر رک جاتا ہے شام کے ساحل پر. جی، اب ان دونوں میں جو یہ خشکی کا فاصلہ تھا، یہ انگریزوں نے نہر سویز بنا کے، چونکہ یہ خلیج سویس تھی، وہ خلیج سویس کو آگے اس کے ساتھ ملا دیا، نہر کھود گئی. یہ نہر سویز کہلاتی ہے. یہ اسی خلیج میں ڈوبا ہے فرعون، سویس میں. یہ دونوں کے درمیان سارا سینا ہے. خلیج عقبہ بھی مصر کی تھی. سن 67 کی جنگ میں انہوں نے خبیثوں نے حملہ کر کے
اسرائیل کے ساتھ مل کے فرانس، برطانیہ اور امریکہ تینوں ملے، خود اسرائیل تینوں نے مل کے امریکہ کی مدد تھی، حملہ کر کے یہ خلیج عقبہ پر قبضہ کر لیا، پورے سارا صاحب، بلکہ خلیج سویز پہ بھی قبضہ ہو گیا تھا، اس پہ ہاں جی، کیونکہ نہر سویز پر قبضہ ہو گیا تھا، وہ صدر سادات نے نہر سویز تو آزاد کرا دی، سارا سینا پھر وہاں جنگ بند کرا دی گئی، امریکہ کی طرف جنگ بند کر دو، اور یہ تمہیں جیسے وہ ہمیں کشمیر کا لالچ دیا، میں فیصلہ کرا دیتا ہوں تمہارا، اور یہ اس شرط پہ جنگ ختم ہوئی کہ خلیج عقبہ سارا سینا سارا مصر کو واپس ملے گا، ہاں جی، آج ملتا ہے دوبارہ۔ یہ سن 67 کی جنگ ہوئی تھی، سن 70-71 میں کہاں اس وقت ہوئی تھی، 68-69 میں اس وقت ہوئی تھی، دے دیا ان کو زبردستی، ہاں۔ تو اس میں ڈوبا تھا یہ سارا سینا، اس میں اترے تھے بنی اسرائیل سارا سینا میں، ہاں جی، اس میں چونکہ سمندر کے ساحل کے قریب ہے، دلدل سی، اور پھر زمین اچھی نہیں ہے، اور یہ ہے کہ آگے شور زمین ہے، اگتا کچھ نہیں ہے، فصلیں نہیں، فصلیں بوئیں تو کیسے بوئیں، نہ کوئی جانور نہ کچھ نہیں ہے پاس، تو کیسے کرے، تو اس لیے پھر یہاں من و سلوہ اترا ان پر، اسی صحرا میں، ہاں جی، تو اس سویس میں فرعون ڈوبا، اس کے اس ساحل پر پہنچ گیا، یہ مغربی ساحل پر، صبح فرعون کو پتہ چل گیا کہ وہ تو راتوں رات گئے، اب فرعون نے فوراً پورے ملک میں اعلان کرایا کہ آ جاؤ، جمع ہو جاؤ، انہم شرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون، یہ چھوٹا سا ایک گروہ ہے اور ہم ماں بدولت کو یہ ناراض کیے دے رہا ہے، ہم ان کو ختم کرنا ہے، وَإِنَّا جَمِيعٌ مِنْهَا حَاذِرُونَ، اور ہم سارے کے سارے ان سے خوف زدہ ہو رہے ہیں، آؤ ان کا خاتمہ کر دیں مل کے، وہ سب ہر طرف سے جمع ہو گئے، بڑے بڑے ظالم چودھری سب، کہ ہمارا نمبر لگ جائے گا فرعون کے ساتھ، بڑھ بڑھ کے آگے سلامیاں دیں، آگے میں ہوں جی، سب سے آگے میں ہوں، وہ پہنچ گئے۔ جب بنی اسرائیلیوں نے دیکھا کہ پیچھے گرد اٹھی گھوڑوں کی، مروا دیا موسیٰ تو نے، اب آگے تو سمندر پہ تو لے آیا، پیچھے لشکر ہے، یہ عجیب کیا تو نے، اچھی نجات دی، بنی اسرائیلی جو تھے۔ موسیٰ نے کہا میرا رب رسوا نہیں کرے گا، میرے رب کا وعدہ ہے۔ جب وہ قریب آ گئے تو فرمایا کہ اے موسیٰ لاٹھی مارو سمندر پر، لاٹھی ماری کہ دم 12 سڑکیں کھل گئی سمندر میں، پانی اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے پہاڑ کی چٹانیں کھڑی ہوتی ہیں، گزرو، زمین خشک۔ اب گئے، یہ ان کا آخری آدمی نکل گیا ادھر فرعون آ گیا، فرعون نے کہا کھڑی ہے دیواریں، چلو پیچھے، ان کے نکلتے ہم بھی نکل جائیں گے۔ جب آخری آدمی فرعون کے اندر آ گیا سمندر کے، بس سمندر مل گیا، بس پھر تو موجیں ابھری ہیں جناب۔ اس وقت فرعون نے کہا کہ آمنت بما بالذی آمن بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا اس رب پر جس پر یہ بنو اسرائیل ایمان لائے۔ اس وقت کہا، پھر اس وقت جبریل نے کہا الآن اب ایمان یاد آیا ہے، موسیٰ تجھے جا جا کے تبلیغ کرتے تھے، ایمان نہیں یاد تھا، اب آیا تجھے ایمان یاد ہے، تو اب کا ایمان قبول نہیں ہے، کیونکہ جب موت آ جائے آدمی اگلا جہان دیکھ لے، ایمان قبول نہیں ہوتا۔ پھر یہ سارا سینا میں اتر گئے، تو یہ تھا کہ ہم نے کیسے سمندر پھاڑ کے تمہیں نکال دیا، اذ فرقنا بکم البحر، جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو، فانجیناکم، تو تمہیں نجات دے دی، واغرقنا آل فرعون، اور تمام فرعونیوں کو غرق کر دیا، سارے آل فرعون کو، یعنی تمام فرعون کا لاؤ لشکر سب غرق، اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے دوسرے سال پہ کھڑے، کہ جب موج اٹھتی ہے، کسی موج میں گھوڑا اوپر آ رہا ہے، کسی موج میں فرعون اوپر آ رہا ہے، لاش، تو موج تو نیچے نکل جاتی ہے، پھر دھڑام کر کے نیچے گرتے ہیں۔ سمندر کی موجوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ موج 100 فٹ اونچی جاتی ہے موج، اور اتنے زور سے اٹھتی ہے،
اسی میں گھوڑے لاشیں، اسی میں اوپر جا کے وہ گھوڑے لاشیں اوپر جا رہے ہیں اس میں موج میں، جب موج نیچے سے ایک دم نکلتی ہے تو وہ بہت بڑی تیزی سے بیٹھ گئی، لاشیں پھر اوپر سے گرتی ہیں. ہاں جی، اب یہ تماشا دیکھا انہوں نے، کیا حشر ہو رہا ہے فرعون کا اور فرعون کے سارے لشکر کا. دل تو خوش ہو گئے، وہاں تم تندر تم دیکھ رہے تھے. پھر تم یاد کرو کہ وہاں رہنے لگ گئے تو پھر ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں کا. اذ وعدنا موسیٰ 40 لیلہ کہ 40 راتیں ہمارے پاس آؤ. پہلے 30 کہا تھا کہ 30 راتوں کے لیے آؤ. وہاں جب پہنچے تو فرمایا کہ 10 اور ٹھہر جاؤ. 40 راتوں میں تورات دی اللہ تعالیٰ نے. ہاں جی، اور ثم صخرتم العجل من بعدہ، موسیٰ ادھر گئے، ادھر تم بچڑا بنا کے پوجنے لگ گئے. اور تم یہ خیال کہ فرعون تمہارے سامنے ڈوبا. کیسے اللہ کے انعامات؟ تو وہ اللہ نہیں رہا تھا کہ بچڑا تمہاری حاجتیں پوری کرے گا. سونا ان کے پاس تھا کیونکہ وہ بنی اسرائیل سے ان سے فرعونیوں سے جو لے لیے تھے زیورات عورتوں نے، وہ تو لیے تھے کہ عید منائیں گی، ان بیچاریوں کو کیا پتا تھا کہ ہمیں کہاں جانا ہے، اور سونا اپنے پاس رہ گیا. اس سونے کا کیا کریں؟ وہ تو کسی کام نہیں تھا. کیونکہ بازار میں تو نہیں بیٹھی تھی، شہر میں کہ یہاں سونا کام دے گا، اور کسی کام کا نہیں تھا. سامری ایک خبیث منافق، جیسے ہمارے مسلمانوں میں منافق ہیں، بنی اسرائیل میں بھی تھے، وہ بھی ساتھ ہی نکل آئے تھے. اب اس نے کہا کہ آؤ میں تمہیں کرتب دکھاؤں، یہ مجھے سونا دو. سب نے دے دیا. اس نے ایک ڈائی تیار کی، ایک سانچا، تو اس میں جناب اسے بھٹی بنا کے اس کو اور ڈائی میں سونا ڈالا، بھٹی میں رکھ دیا تو وہ بچڑا بن گیا. وہ بچڑے کی ڈائی تھی، بچڑا بن گیا. بچڑا بن کے باہر نکالا تو اس کے منہ میں وہ مٹی، جب جبریل امین آئے ہوئے تھے، جب فرعون ڈوبا جبریل امین خود آئے ہوئے تھے، انسان کی شکل میں گھوڑے پر سوار تھے. تو یہ دیکھتا تھا، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ رہتے تھے، ہر وقت مشورے دے رہے تھے. تو ان کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھا دی اس نے، وہ مٹی اس میں پھینک دی، اس بچڑے میں. اسے بھاں بھاں کی آواز آنے لگی. یہ رب، یہ ہے رب دلیل، یہ تو بھاں بھاں کرتا ہے. رب بھاں بھاں کیا کرتے ہیں. تم اتنا فصیح و بلیغ بولتے ہو اور رب بھاں بھاں کرے، جس نے تمہیں پیدا کیا. عجیب بے وقوف ہو. یہ دلیل تھی، یہ تو بھاں بھاں کر رہا رب ہے. سارے پوجنے لگ گئے. تو بہت باقی کچھ انکار بھی کیا بہت سو نے، ہم نہیں پوچھتے. حضرت ہارون علیہ السلام نے روکا، چپ ہو جا، قتل کر دیں گے تجھے، چپ ہو جا، خبردار بولا. موسیٰ کے آنے تک اس نے کہا موسیٰ 30 راتیں کہہ کے گیا تھا، اب 10 راتیں اور اوپر گزر رہی ہے. معلوم ہوتا ہے اب آگے رب نہیں ملا موسیٰ کو، وہ رب ڈھونڈتا پھرتا ہے. رب ہمارے پاس آ گیا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے موسیٰ واپس آئے گا تو خوش ہوگا کہ تم نے رب سنبھال رکھا ہے، اچھا کیا کہ رب کو یہی سنبھال دیا تم نے. وہ آ کے خوش ہوگا، رب تو ہم نے سنبھال دیا. تو اب یہ ہے کہ بچڑا بنا لیا تم نے. وہاں موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالی نے تورات دے دی تو ایک گروپ کو ساتھ لے گئے تھے کہ یہ بے وقوف ہے، غلامی میں ان کا زندگیاں گزری ہیں، کس چیز کا آتا پتہ ہے نہیں. تو ان کا ایک گروپ ساتھ لے گئے تھے کہ کوئی یہ پھر ایسا نہ کرے کہ بدتمیزی، ان کو یقین آ جائے، کیونکہ یقین ہی نہیں آئے گا کہ موسیٰ اور اللہ تعالیٰ سے کتاب لے آئے، کہ یہ گواہ رہیں گے. تو ان کے پیچھے کھڑا کر دیا، آپ آگے بڑھ گئے. اللہ تعالیٰ سے گفتگو، یہ موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنتے تھے کیا کر رہے ہیں، اب اللہ کی باتیں نہیں سنائی دیتی تھی. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، کہنے لگے موسیٰ آپ رب سے باتیں کرتے تھے کہ ہاں، تو ہمیں رب کی زیارت کرا دیں. لو
اور رب کی زیارت تم نہیں کر سکتے. نہیں ہم تو کریں گے, ہم تو نہیں جاتے, ہم مانتے ہی نہیں. اگر تو رب کی زیارت نہیں کراتا ہم تیری کتاب ہی نہیں مانتے. لے جا بھائی ساتھ. اب ان کو لے کے گئے تھے کہ یہ اپنی قوم کو آ کے کہیں گے کہ ہمارے سامنے باتیں ہوئی ہیں, ہم خود سن رہے تھے, موسیٰ علیہ السلام باتیں کر رہے تھے. اب وہ کر کے باتیں سن لی ہم نے, اب رب بھی دکھا دے. بہت سمجھایا, آخر اچانک بجلی جو کڑکی تو سارے مر گئے. پھر موسیٰ نے دعا مانگی, اللہ تعالیٰ زندہ کر دے. میں واپس کیا منہ دکھاؤں گا, کہیں گے ہمارا آدمی قتل کرنے لے گیا تھا. ایسا ہی تو ٹولہ یہ ہے, غلامی میں پلا ہوا, صدی ہو گئی ہے, کتنے عرصہ ہو گیا غلام ان کا رہتے ہوئے, فرعون کے غلام. تو غلامی میں ذہن تو بگڑے ہوئے ہیں ان کے. پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا. زندہ کیا تو ساتھ بتا دیا کہ قوم بچڑا پوج رہی ہے, یہ رب دیکھ رہے ہیں تو قوم بچڑا پوج رہی ہے. یہ